پچھلی 10 آیات میں ہم نے چیدہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ جن کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اس صورت کے تعارف میں یہ بات گزری کہ اس میں توحید اور تصور آخرت یہ ہر جگہ پر ساتھ ساتھ چلے گا۔ سورت کے آغاز میں ہم نے صافاتی صفن سے لے کر فتالیاتی ذکرن تک 4 معنی ذکر کیے، اور 5واں پوائنٹ یہ آپ کو دیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو قسم اٹھائی ہے وہ اس انداز میں بھی قسم ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کے رب کی قسم۔ ہم نے فرشتوں کا ذکر بھی پڑھا، پھر فرشتوں کے علاوہ مجاہدین کا، علماء کا، نمازیوں کا، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا پرچار کرتے ہیں، یا وہ فرشتے، ان سب کا ہم نے تذکرہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے زمین اور آسمان کے ساتھ ستاروں کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ رب العالمین ایک سوال کرتے ہیں، اور یہ حکم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ فاستفتہم، جو ہماری آج کی آیت کا پہلا لفظ ہے فاستفتہم۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندہ کو مردہ نہیں کر سکتا یا مردہ کو زندگی نہیں دے سکتا، آپ اس سے پوچھیں۔ استفتاء اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے فتویٰ طلب کرنا، کسی سے دو ڈوک بات پوچھنا کہ ہاں یا نہ میں بتاؤ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ فاستفتہم، اب آپ ان کے سامنے ایک سوال رکھیے کہ وہ اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، اگر تم غور کرو تو فرشتے تمہیں نظر نہیں آتے لیکن ان کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ تم غور کرو تو آسمان تم سے کئی گنا بڑا ہے، تم اس کی وسعت تک نہیں جا سکتے۔ تم زمین پر غور کرو تو اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، ایک ہی طرح کا پانی اس کے اوپر برستا ہے لیکن اسی زمین سے خوشبودار پھل بھی نکلتے ہیں، اسی زمین سے کڑوی مرچیں بھی نکلتی ہیں، اسی زمین سے قسمہ قسم کے پھول نکلتے ہیں۔ ایک پانی سے اللہ مختلف چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اور اگر تم آسمان پر رات کے وقت نظر دوڑاؤ تو تمہیں ستارے نظر آئیں گے، وہ ستارے جو دیکھنے میں انتہائی چھوٹے ہیں لیکن قریب جاؤ تو ہو سکتا ہے وہ سورج سے بھی بڑا ہو۔ ان ساری نشانیوں کے اوپر غور کرو۔ اب ہمیں بتاؤ فاستفتہم، ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا، اس زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، فرشتوں کو اور دنیا کی دیگر چیزوں کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے یا تمہیں بنانا زیادہ بڑا کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی عقل یہی جواب دے گی کہ آسمان مجھ سے بڑا ہے، میں آسمان سے بڑا تو نہیں، میں زمین سے بڑا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت والے دن لوگوں کو پلٹایا جائے گا، ہر بندہ آ کر اپنا اپنا عمل دیکھ لے گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین پر ایسا بھونچال، ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین اپنے چھپے ہوئے سارے راز باہر نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ اپنے اندر چھپے ہوئے سارے وزن نکال دے گی۔ زمین میں جتنی مضبوطی ہے اتنی کسی اور شے میں مضبوطی نہیں ہے، اس کو پھاڑنے کے لیے پھاوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ یہ سینہ ہلکے سے کٹ کے ساتھ بھی پھٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حصل ما فی الصدور، جو تیرے سینے میں ہے ہم اسے بھی باہر نکال سکتے ہیں۔ جو رب زمین کے سینے سے راز نکال سکتا ہے، خزانے باہر نکال سکتا ہے، کیا وہ ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو نہیں نکال سکتا؟ زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو بنانا، ستاروں کو بنانا، یہ زیادہ بڑے کام ہیں۔ سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمین و آسمان کو بنانا انسان کو بنانے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ،
ہم نے سورہ روم کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وہی اللہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے مار بھی دیتا ہے، پھر اس کے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو پہلے بنانا زیادہ مشکل کام تھا، اب دوسری مرتبہ اگر اللہ بنائے تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے پہلے بنانا بھی دوسری مرتبہ بنانے کی طرح ہی ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ لوگ بھول گئے ہیں، انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کیسے بنایا گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انسان یہ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا، جبکہ اسے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو پہلے بنایا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے کہو کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ تو انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ خود غور کرو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اگر بنانا اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں تو پھر تو تمہارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تم کو تو اللہ رب العالمین ایک لمحے کے اندر دوبارہ زندہ کر دے۔ اب ساتھ ہی کہا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن قرآن نے اس کی مختلف حالتیں ذکر کی ہیں۔ مثلا کسی جگہ پر جیسے کہ آپ اسی کو اگر پہلا نمبر دیں کہ اللہ نے چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے تو سورۃ رحمان میں آتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ایسے گارے سے پیدا کیا جو کھنکتا ہوا گارا تھا، یہ جسے آپ بٹا کہتے ہیں، مٹی کا روڑا، ہم نے انسان کو اس سے پیدا کیا ہے۔ کسی جگہ پر آتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ 7 حالتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ کتنی حالتیں؟ 7 حالتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، مٹی کی مختلف حالتیں۔ تو اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ مراد ہم یہ لیں گے، ترمذی میں اور ابو داود میں روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو پوری زمین سے اللہ نے مٹی لی، وہ گارا بھی تھا، وہ پاؤڈر بھی تھا، وہ کھنکتی ہوئی مٹی بھی تھی، وہ چپکتی ہوئی مٹی بھی تھی۔ اللہ نے ہر مٹی کا مکسچر تیار کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اب اسی بنا پر کچھ لوگوں کی طبیعتیں سخت ہوتی ہیں اور کچھ کی نرم ہوتی ہیں، کچھ رنگ کے گورے ہوتے ہیں، کچھ رنگ کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے ساتھ جس کو جیسا چاہا بنا دیا۔ اب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اس کا یہ جواب ہے کہ مختلف لوگوں کی کیٹیگریز اللہ رب العالمین نے مٹی کے اعتبار سے بنا دی، اور بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی کی 7 مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، مٹی کی 7 مختلف حالتوں سے۔ مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے پاؤڈر تھا، پھر اس میں پانی مکس کر کے اس کا گارا بنایا گیا، پھر گارے کو سکھا کر اسے پتھر بنایا گیا، پھر اس پتھر کو اللہ رب العالمین نے پورا پتلا بنایا، اس پتلے میں اللہ نے روح پھونک دی۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ تو بتانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بتانے کا اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جس انسان کو 7 مختلف حالتوں میں اللہ نے مٹی سے بنا کر اس میں پھونک مار دی اور وہ روح والا بن گیا، جیتا جاگتا انسان بن گیا، اگر وہ رب اس میں سے روح نکال لے تو وہ دوبارہ مٹی میں ملانے پر بھی قادر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، منہا خلقناکم، اس مٹی سے تم پیدا کیے گئے، ومنہا نخرجکم، اور تمہیں اسی سے ہم دوبارہ نکالیں گے، اور تم دوبارہ اسی مٹی میں ملا دیے جاؤ گے اور دوبارہ اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب اللہ رب العالمین اتنے دلائل دیتا ہے اور ہماری عقل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے تو پھر بندہ یہی فتویٰ دے گا کہ اللہ زمین و آسمان مجھ سے بڑے ہیں، ان کو بنانا زیادہ بڑا کام ہے اور مجھے بنانا چھوٹا کام ہے۔ اور یہ سوال ہم سب سے ہے، فاستفتہم، ان سے پوچھئے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اس جواب کو ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے کہ اللہ تو یہ بنا سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔